بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے دے وچ نہیں پیار نبی دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم دور حاضر دے اندر علم دی کوئی کمی نہیں ہے تو ہاڑے اس شہر دے اندر ہی علم دے بیسیوں سر چشمے موجود ہونگے اور جس جگہ تے تسی تشریف فرما ہو
یہ بھی علم دا ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے تو بہت سارے علماء کرام فیضیاب ہو کے پورے پاکستان دے اندر دین حنیف دی خدمت کر رہے۔ علم اج دے دور اندر اتنا عام ہے، اگر تواڈے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ترجمے نال قرآن پاک پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح البخاری پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح مسلم پڑھاں، تے مینوں اٹھ کے بھی جانا نہ پے، میں اپنے بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا پڑھ لواں، تے یقین جانو او بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا دنیا دی ہر زبان اندر قرآن کریم دا ترجمہ، صحیح البخاری دی ٹرانسلیشن، الغرض تقریباً احادیث دی ہر کتاب او کرے بیٹھا اپنی بیڈ تے اپنی چار پائی تے بیٹھا حاصل کر سکتا ہے۔ ایک موبائل ٹچ دے کولے، ڈیٹا کنیکشن آن کرے، پلے سٹور تے جائے، حدیث دی کتاب دا نام لکھے، حدیث دی ہر کتاب ہو دیاں اکھاں دے سامنے آ جائے۔ یعنی علم اتنا، پھر کمی کس گل دیئے؟ کمی عمل دیئے، علم دی نہیں عمل دی کمی، اور عمل دی کمی دی کئی ایک وجوہات جنہ چوں ایک بہت بڑی وجہ دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جیدہ شکار سب تو زیادہ کالج و یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ، سکولان دے سٹوڈنٹ اور عامی لوگ جڑے نے وہ ایدہ شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث دا انکار کرنے والے ڈائریکٹ تے کر نہیں سکتے، وہ پھر حدیث دا انکار انڈائریکٹ کر دے۔ انڈائریکٹ دا مطلب ہے کہ حدیث اور قرآن تے دین دے متعلق لوگاں دے ذہن شک پیدا کرنا۔ مثلا لو جی اے جڑا قرآن ہے، اے دی حفاظت دا، اے جڑا قرآن ہے یہ کافی 30 پارے نے، 114 سورتاں نے، ہر چیز دی اندر موجود ہے، ایک لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ جدوں ساڈے کول اے قرآن موجود ہے تے پھر حدیث دی کادی لوڑ؟ قرآن ہی کافی۔ ادھے بندے شک جے پے جاندے، یار گل تے صحیح، جدو اللہ نے اے نازل کیتی کتاب پھر ایدے تے عمل کرو۔ نمبر 2، لو جی اے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے اٹھایا، حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ اٹھائے کوئی نہیں۔ تے جدو قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے تے قرآن ساڈے کول موجود ہے، پھر قرآن تے عمل کرو، حدیث ال جان دی کادی لوڑ؟ نمبر 3، لو جی عام بندہ، سیدھا سادہ بندہ جنہوں عربی آوندی نہیں، جڑا مدرسے کدی گیا نہیں، انہیں ہن حدیث لبنی ہے، پہلے حدیث لبے، حدیث لبن تو بعد پھر یہ لبے بھی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر جا کے کتے بڑی دیر بعد انہوں بیچارے نو پتہ لگے، پھر عمل کرے۔ اینے سٹیپ جو کراس کرنے نے تو دنوں بہتر قرآن تے عمل کر لو۔ قرآن چ صحیح ضعیف والی گل ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی صحیح۔ اے 3-4 چیزاں دیاں نے، عام جڑا بندہ ہے او دے ذہن اندر جدوں انج دی گل آندی ہے نا تے اونوں حدیث دے اوتے شک پیدا ہو جاندا ہے، جی دی وجہ تو وہ عمل تو دور ہو جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے 2-4 چیزاں دا ذکر کرنا ہے۔ عامی طور تے عام موضوع تسی سندے رہندے ہو، اسی بیان کردے رہنے ہاں۔ اے چونکہ علم دا ایک سرچشمہ ہے، موقع بنیا ہے، تو میں چاہنا کہ حدیث دے متعلق چند باتاں تساں دوستاں دے نال میں کر لواں۔ ذرا غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔
ویسے نا اے اگر کیمرے سائڈ تے لگے ہوندے نا تے زیادہ بہتر سی تاکہ عوام دا تے خطیب دا ربط آپس اندر رہندا اینا کیمریاں دے ذریعے لائیو جڑے بیٹھ کے سن دے پے نے نا انہاں نالوں اے بہتے چنگے نے جڑے گھر چھڈ کے ساڈے اگے آئے بیٹھے نے او دے گھرے بیٹھے نے پتہ نہیں کی سن دے نے میں تے ویسے بھی لائیو دی بہرحال گلاں بہتیاں نہ کھل جان ایتھی بند کر بہرحال اے جو بھی یہ ٹھیک ہے لیکن بھی تسی توجہ رکھو ماشاءاللہ تاکہ گل سمجھ آئے ادھر والے ہو تے ادھر والے ہو میرے تسی مینوں دس دے جے تے ادھر مینوں کوئی نہیں پتہ کی ہوئی جاندا ہے اگلیاں دا مینوں کوئی پتہ نہیں سامنے کیونکہ سامنے ماشاءاللہ کیمرے لگے نے لیکن تواڈے تانوں میں ویکھدا پیا انشاءاللہ تے اگلے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہو سامنے والے ہو وہ ہے کہ جے کہ کوئی نہ ہاتھ چکو ہو ماشاءاللہ لو بندے تے ہے کہ نہیں ایک لو ہن دسن السلام علیکم بھائی جان کی حال ہے ول گل ہے چوڑ چوڑ کھادے نے کہ کوئی نہ ہن چپ نے اچھا چوڑ نے گوشت کھادا ماشاءاللہ چلو بھائی توجہ کرنا ذرا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلن والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے سب تو پہلی گل میں تانوں جڑی سمجھانا چاہنا لوگ کہندے نے جی اکلا قرآن کافی ہے جڑے قرآن نو تسی کافی کہندے ہو اوہی قرآن حدیث تے عمل کرن دا بار بار حکم دیندا ہے میں قرآن کریم دی 5 آیات تواڈے سامنے پڑھاں گا با ترجمہ ذرا توجہ نال سن دے جانا پہلا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النساء آیت نمبر 80 لگا پڑھن خالق کائنات فرما دے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے نے اطاعت کی تھی رسول دی فقد اطاع اللہ انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی اطاعت دا معنی کی ہوندا ہے اطاعت دا معنی ہوندا ہے گل مننا بات مننا ہن دوبارہ ترجمہ کریے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ کی معنی بنیا جن نے رسول دی گل منی انہیں اللہ دی گل منی حضرات محترم قرآن تے خود حدیث منن دا حکم پیا دیندا ہے قرآن تے خود میرے پیغمبر دی زبان منن دا حکم پیا دیندا ہے اے ہو گئی قولی حدیث تے عمل کرم دی دلیل ہن سنیے فعلی حدیث تے عمل کرم دی دلیل اللہ دا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر اللہ 31 اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام فرمایا کل ہے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ قل آئے گا اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ بیان ہوگا اللہ فرماتے ہیں قل ہے میرے محبوب کہہ دیجئے قل مانا کہہ دیجئے قل مانا کیے بولو سارے قل مانا کیے کہہ دیجئے مطلب تسی دوسرا قل سمجھتے رہو جس دن ٹنکی فل ہوتی ہے او نہیں فرمایا قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ
اگر تسی اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک نال پیار پانا چاہتے ہو، اللہ پاک دے چنیدہ تے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اللہ پاک دا جناب قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر قرب حاصل کرن دا طریقہ کیجئے، فتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اتباع دا معنی کی ہوتا ہے؟ لغتیاں کتاباں دے اندر اتباع دا معنی کی بیان ہویا ہے حضرات ذی وقار۔ اتباع دا معنی ہے قدم با قدم چلنا، قدماں تے قدم رکھ کے چلنا۔ اللہ اللہ کی معنی بنیا فتبعونی، میری پیروی کرو، میرے مگر مگر چلو، جویں جویں میں کرنا ہوں میں کر دے چلے جاؤ، جو میرے نبی نے خوشی اندر کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے غمی توجہ رکھنا، جویں میرے میں کچھ گلاں کرنیاں نے وچ توجہ رکھنی ہے، جویں میرے پیغمبر نے خوشی اندر کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے غمی اندر کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے عیدین وچ کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے رکوع چ سر اٹھا کے کیتا ہوج کرو، جویں میرے پیغمبر نے دو رکعتاں تو بعد اٹھ کے تیسری رکعت شروع کر لگیاں کیتا ہوج کرو۔ فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرو، فتبعونی، میرے پیغمبر دی پیروی کرو، میرے نبی اگے اگے تو پیچھے پیچھے، میرا پیغمبر اگے اگے تو مگر مگر، جتے سونا بٹھا دے بے بہ جاؤ، جتو سونا اٹھا دے بے اٹھ جاؤ، جتے سونا لگا دے بے لگ جاؤ، جتو سونا ڈاک دے بے رک جاؤ، جس کام دا حکم دے بے کر گزر، جس کام تو منع کر دے بے اس کام تو رک جاؤ۔ میرے پیغمبر اگے اگے تو پیچھے پیچھے، میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹریا جا، حوض کوثر تو خدا کویا تو سیدھا جنت الفردوس وچ جائے گا۔ اللہ 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 انج کہہ لئیے او جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے بڑائی جیسے بھاگے اپنی، چھٹی گل اپنی، گل کتے اپنی، بس پیچھے گے نہیں، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ 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 فتبعونی سے میرے نبی کی فعلی حدیث پر عمل کا حکم نکلا۔ اور سنیے رب دے قرآن دا تیسرا مقام سورہ النساء لگاوا پڑھن، آیت نمبر 115 لگاوا پڑھن۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے مخالفت کی، کس کی رسولہ، رسول کے مخالفت کی۔ اللہ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت دے بعد ہو جان تو بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دے رستے تو علاوہ رستہ اختیار کر لیا، اللہ کی بنے گا۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسی اودیاں ڈوراں ٹلیاں چھڑ دے مانگے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسی انہوں دے حال تے چھڑ دے مانگے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جدر جاندہ ہے جان دے مانگے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو کردہ ہے اپنے تے راضی اندہ پھرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ٹول بجا کے راضی اندہ پھرے گا، نُوَلِّهِ مَا
تولا بدعتاں کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا قبراں تے سجدے کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا حدیث دا رد لکھ کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا رفع الیدین دا رد لکھ کے خوش ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا قرآن و سنت دی مخالفت کر کے خوش ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا مدرسیاں دا رد لے کے خوش ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا نویاں نویاں بدعتاں کڈ کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا دوجی تیجی عید بنا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا جناب رجب دے کنڈے کھا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا ہر مہینے یارویاں پکا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا کل ساتا چاڑیا کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا ساڈی مخالفت کر کے راضی ہوندا پھرے گا تے سمجھے گا میں نے کی پیا کرنا وا سمجھے گا میں چنگا کام پیا کرنا پر میں ونسلہ جہنم ونسلہ جہنم تے جدو اسی ڈور کھچنی ہے نا تے پھر سیدھا سی جہنم دے گڑے وچ سٹ دینا ہے پھر سیدھا اگ وچ چلا جائے گا میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرم دے نال قرآن دی وعید پئی آندی ہے نا ہن سنیے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ النور ہے آیت نمبر 63 اندر فرمایا اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا نہ لوگاں نو ڈر جانا چاہیے او نہ لوگاں نو متنبہ ہو جانا چاہیے او نہ لوگاں نو جناب الرٹ ہونا چاہیے کہ نہ لوگاں نو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی اے پڑھے لکھے لوگاں دا مجمعنا ہی دی ضمیر کدھر جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر میرے نبی وال جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر آمنہ دے در یتیم وال جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر امام آدم محمد رسول اللہ وال جاندی پئی ہے فرمایا یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ میرے نبی دے حکم دی مخالفت کرن نال ہوئے گا کہ فتنے مبتلا کر دیتے جاؤ گے او یصیبہم عذاب علیم یا تواڈے تے عذاب آ جائے گا اج فتنیاں چ پیاں کہ نہیں پے کنے کنے مذہب بڑے پھردے نے کنے کنے فرقے بڑے پھردے نے ایک ماں دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک وہابی بندا ہے دوسرا بریلوی بندا ہے ایک ماں دے بچے جناب بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک دیوبندی بندا ہے ایک شیعہ بندا ہے ایک ماں دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک دی مسجد ادھر ہے دوسرے دی مسجد ادھر ہے ایک دی نماز دا ٹائم ہو رہے دوسرے دی نماز دا ٹائم ہو رہے ایک دی نماز دا طریقہ ہو رہے دوسرے دی نماز دا طریقہ ہو رہے ایک دیاں کتاباں اور نے دوسرے دیاں کتاباں اور نے یہ فتنہ نہیں طور کیا ہے یہ پریشانی نہیں طور کیا ہے انہاں ساریاں پریشانیاں جو نکلن دا حال میرے پیغمبر دی حدیث ہے انہاں ساریاں فرقیاں تو بچن دا حال میرے پیغمبر دی حدیث ہے حدیث تے عمل کر اہل حدیث بن جاؤ حدیث تے عمل کر پکا ٹھکا اہل حدیث بن جاؤ سنت تے عمل کر پکا ٹھکا اہل سنت بن جاؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا چوتھا پنجواں مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اکبر اللہ توجہ کرنا درا فرمایا
ماشاءاللہ استاد محترم جناب مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکات العالیہ تشریف لے کے آئے اور اسی طریقے نال میری جن جان خطیب پاکستان فاضل نوجوان واحد خوشلہان حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے کے آئے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا توجہ میری طرف رہے اللہ 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 توجہ کرنا درا فرمایا بن نجمی ذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا میرا نبی آپ نہیں بولدا میرا نبی رب دے بلایا بولدا ہے میرا نبی آپ نہیں بولدا اپنی مرضی نال نہیں بولدا رب دے بلایا بولدا ہے اللہ 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 ایک محبت دا ترانہ بول جائیے جدو بولیا خدا تو نبی بولیا سبحان اللہ اچھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں تانوں ایک گل دساں میرا ادھر والا کان بند ہے تے مینوں ادھر والے بندے تانوں زور تھوڑا جا زیادہ لانا پے ادھر والے ہولی بھی بولن گے تو سن جائے گا ادھر والے تھوڑا جا زور لانا پے گا نالے دعا کرو اللہ پاک مینوں شفا دے دے اور میرے والد محترم بڑے بیمار نے اور جناب انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں بھی شفا عطا فرمائے ایک قاری صاحب دی محبت لے کے آ گئی ہے ورنہ والد محترم بیمار سن ارادہ ایسی کہ سفر نو جڑا ہے وہ ختم کر دیتا جائے لیکن قاری صاحب دیاں دعاواں محبتاں اور تہاڈیاں محبتاں مرکز توحید دیاں محبتاں کھچ کے لے کے آئیاں اوے ہن تسی بھی آ گئے ہو اسی بھی آ گئے ہاں ہن روڑا کادا رہ گیا ہے ہن ذرا محبت نہ بیٹھو ہن تے ماشاءاللہ روٹیاں بوٹیاں بھی کھادی بیٹھو ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ جدو بولیا ادھر آئے ہو ہمت کریا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا ایک خرف بھی کونو ایک خرف سن لو گل نوٹ کر لو حدیث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے ہو اور جاتے ہو یونیورسٹیوں میں جاتے ہو کالجوں میں اور جاتے ہو سکولوں میں اور جا کر بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہو حدیث پر شک ہے جب تک اہل حدیث زندہ ہے انشاءاللہ حدیث کا نغمہ بھی گونجے گا حدیث کا درس بھی گونجے گا حدیث کا پیغام بھی گونجے گا اور جب تک اللہ کے فضل سے روئے زمین پر اہل حدیث زندہ رہیں گے منکرین حدیث کا رد کرتے رہیں گے نعرہ تکبیر ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ بنیامین حافظ صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا ہوں جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا ایک خرف بھی کونو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اور جد بھی بولے موتی رولے اور جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ علماء کرام بیٹھے نے انہاں دا بڑا پیارا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا میں قاری صاحب کی گزارش کی تھی میں کہا جی میرے والد محترم چونکہ بیمار نے تو میں نے ذرا وقت پہلے دے دیو اللہ پاک قاری صاحب نو برکت دے اللہ قاری صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب نے گل مان لی تے تسی محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرمانے بڑا ہی پیارا خطاب ہونے والا ہے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ. لہذا پہلی بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، جو آپ کو یہ کہے کہ قرآن اکیلا کافی ہے اسے آپ نے کہنا ہے بھائی جس قرآن کو تو کافی کہتا ہے وہی قرآن بار بار حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. وہی یارو وہ جڑے عربی سن جنہ دے اباؤ اجداد عربی سن جڑے عربی جان دے سن عربی تو واقف سن وہ بھی قرآن کریم نو میرے پیغمبر دی تشریح تو بغیر نہیں سن سمجھ سکے. اسی تے ہے ہی اجمیاں، اباؤ اجداد ساڈے اجمی نے، نسلن باب نسلن اسی اجمی ہاں. صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رمضان المبارک دے متعلق کہتا آئیاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. انہیں ایک چٹا دھاگا لے لیا، ایک کالا کالا دھاگا لے لیا تے اپنی جناب تکیے دی نیچے رکھ لے. تھوڑی دیر بعد دیکھ لین اے کالا چٹا ہجے نظر نہیں ہوندے، او تو کہڑا لیٹاں ہوندیاں سن ہجے خیر پھر کھا لیا، پھر کچھ نہ پھر ویکھیا ہجے خیر پھر کچھ ہے کھا لی تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بڑا سوکھا کام کیتا ہے، دو دھاگے لے لے کے کالا تے ایک چٹا تنج کر کے میں ویکھدا رہیا وا تے میں جناب کھاندا پیندا رہیا وا. نبی پاک فرماندے نے او ایڈا بڑا تکیہ کتھوں آیا ہے جے دے تھلے رات دن پورا ہی لک گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کیے؟ نبی پاک فرماندے نے نا نا یہ مطلب نہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا معنی یہ نہیں ہے تاکہ مراد نہیں ادھے تو مراد رات دا جانا ہے فجر دی سفیدی دا آنا ہے. میرے نبی دی حدیث دا سہارا آیا تارب دا قرآن جناب ادھے سمجھ اندر آیا پتہ لگا ہے قرآن نل حدیث ملانی پہ گی، قرآن نل حدیث جوڑنا پے گا. لہذا اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے سچے ہاتھ اندر قرآن ہے، کھبے ہاتھ اندر کملی والے دا فرمان ہے. ایک اکھ دا تارا قرآن ہے، دوسری اکھ دا تارا پیغمبر دا فرمان ہے. ایک کامیابی دا راز قرآن ہے، دوسرا کامیابی دا راز میرے پیغمبر دا فرمان ہے. میرے پیغمبر دی زبان تو نکلن والیاں چیزاں بھی دو نے، آسمان تو آن والیاں چیزاں بھی دو نے، جبریل جو لے کر کے آیا وہ چیزاں بھی دو نے. کیڑیاں کیڑیاں نے تسی بھی گج کے بولو، ایک رب دا قرآن ہے گج کے بولو، دوسرا کملی والے دا فرمان ہے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا. اچھا لو جی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی نہیں. جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کیوں کریں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اچھا میں تانوں پوچھنا، تانوں سٹیج والے تے علماء نے نا، میں تانوں پوچھنا اے قرآن کریم دی او کیڑی آیت ہے جس آیت اندر اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے؟ وہ تواڈے جو کسے نوں آیت ہوندی ہے ادھروں نہیں ادھروں کو بولو میں چھیتی سن جائے کیوں بھائی ہے کسے نوں آیت ہوندی انا نحن چلو سے جانے انا نحن سارے پڑھو ہم پلایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ توجہ کرنا دراؤ. اللہ پاک نے ذرا پوری توجہ چاہیے. اللہ پاک نے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ لے آئے. کیڑی آیت اندر؟ ایسی آیت اندر جڑی تسی پڑھیے تے میں پڑھ لگا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین لگیا، قرآن دا نام ہی نہیں لیا. اللہ نے قرآن تے نہیں آکھیا، اللہ کہندے نے نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں ذکر کو نازل کرنے والے، و انا لہ لحافظون، ہم ہیں ذکر کی حفاظت کرنے والے. اللہ پاک نے لفظ ذکر بولیا، قرآن نہیں بولیا. تے ذکر کنوں کیا جاندا ہے؟ سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے؟ کھلی اللہ دا قرآن 21واں پارہ پہلی آیت پڑھیے. اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب باقیم الصلاۃ ان
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر، سارے پڑھو والا ذکر اللہ اکبر۔ یہ میں آیت آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے کی زبان سے یہ آیت گونجے، پڑھو ذرا والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے نماز پڑھیا کرو، کیوں؟ نماز دے بے شمار فائدے نے، ایک فائدہ ہے کہ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر، اکبر آکھیا سب تو بڑا ذکر ہے، جویں آپا کہنے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کوئی شے بڑی کوئی نہیں، ایویں آکھیا والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، اے تو بڑا ذکر کوئی نہیں۔ اوتھے اللہ نے ذکر دی ایک ایک جملہ یاد ضائع نہیں کرنا، میں تہاڈے لئی محبت دیاں گلاں لے کے آیا، ادھر میرے ال ویکھو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوئے۔ اللہ اوتھے اللہ پاک نے ذکر دی حفاظت دا ذمہ لیا، ایتھے اللہ نے ذکر سب تو بڑا نماز نو آکھیا، آہو نماز شروع کرنے آ۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اگے سورہ فاتحہ آ گئی، نال جناب ایک سورت رل گئی، اللہ پھر اللہ اکبر کہہ کے بندہ چلا گیا رکوع اندر، سبحان ربی العظیم قرآن پاک وچ کوئی نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہ اکبر بندہ سجدے وچ چلا گیا، سبحان ربی الاعلی قرآن پاک وچ کوئی نہیں، سجدے تو اٹھیا تے دو سجدیاں دی درمیان دی دعا پڑھدا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی، قرآن پاک وچ کوئی نہیں، تشہد اندر بیٹھیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن پاک وچ کوئی نہیں، درود پاک پیا پڑھدا ہے، درود قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ حضرات دی وقار ذکر دی حفاظت دا ذمہ رب نے لیا ہے، تے سب تو بڑا ذکر رب نے نماز نو آکھیا ہے، نماز اندر قرآن ہونا نہیں، جنہ حدیث ہے، جنہ ذکر حدیث دا ہے، رکوع اندر ذکر حدیث دا، سجدے اندر ذکر حدیث دا، قیام اندر ذکر حدیث دا، تشہد اندر ذکر حدیث دا، تمہاں سجدے دے درمیان اندر ذکر حدیث دا، لہذا اللہ دسنا چاہتے نے او لوگو میں ذکر آکھیا ہے، ذکر تو مراد کلا قرآن نہیں، ذکر تو مراد میرے پیغمبر دا فرمان ہے، لہذا مننا پے گا، دو چیز آسمان تو آئیاں، ایک قرآن آیا، ایک پیغمبر دا فرمان آیا، اللہ نے دو چیزاں دی حفاظت دا ذمہ چکیا، ایک قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے، تے دوسرا میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اللہ اکبر، اللہ نے ذکر بولا اور سب تو بڑا ذکر نماز ہے، تے نماز وچ ساری حدیث ہے۔ اللہ دسنا چاہتے نے کہ ذکر جڑا ہوتی حفاظت دا ذمہ، اور میں علماء کرام کی موجودگی میں کہوں گا، اپنے استاد محترم کی موجودگی میں کہوں گا، وہ میں نے سمجھ نہیں آندی، ایک زبان چو دو گلاں نکلیاں، قرآن نکلیا تے حدیث نکلی، ایک شے ماندے ہو ایک نہیں ماندے ہو، ایک زبان چو دو چیزاں نکلیاں نے، قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو، وہ زبان ایک کوئی ہے، ایک شے تے یقین ہے، ایک تے شک کس واسطے ہے، اور جڑے رستے تو قرآن آیا ہے اس رستے تو حدیث آئی ہے، قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو، رستہ ایک کوئی ہے، چیزاں دو نے، ایک دا انکار ہے ایک دا اقرار ہے، وجہ کیے اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ساریاں باتاں غلط نے، اور صحیح بات ہے وے جویں رب نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے ایویں اللہ نے حدیث دی حفاظت کیتی ہے، تے جنہاں کولوں رب نے قرآن دی حفاظت دی خدمت لئی ہے انہاں کولوں اللہ پاک نے حدیث دی حفاظت دا اللہ پاک نے کام بھی انہاں کولوں لے آئے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، مثال دے طور تے میں تواڈے سامنے ایک حدیث رکھنا، صحیح البخاری پہلی جلد پہلی حدیث پہلی کتاب پہلی حدیث کے
بالنیات. یہ پہلی حدیث سید بخاری دی حدیث اگے بھی ہے. اس حدیث نو بیان کرنے والے راوی کون نے؟ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے شاگرد بنے حضرت علقمہ بن وقاص. حضرت علقمہ بن وقاص دے شاگرد بنے حضرت محمد بن ابراہیم. حضرت محمد بن ابراہیم دے شاگرد بنے حضرت یحییٰ انصاری. اللہ اکبر. یحییٰ بن سعید انصاری اگونا دے شاگرد بنے حضرت امام سفیان. حضرت امام سفیان دے گو شاگرد بنے حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ. حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ دے گو شاگرد بنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ. حضرت امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ. عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے. اللہ اکبر. اللہ حضرت جناب ابو الاول. اللہ اکبر. عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ. عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام سراج الدین ابن المبارک رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. اللہ اگو جناب انہاں دے شاگرد بنے اللہ اکبر ابی عباس احمد بن ابی طالب رحمت اللہ علیہ. اگونا دے شاگرد بنے حضرت ابراہیم بن احمد رحمت اللہ علیہ. ابراہیم بن احمد دے شاگرد بنے حضرت امام شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ. ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت جناب امام احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ. احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ. حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ. امام عبد القدوس احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام احمد القشاشی رحمت اللہ علیہ. حضرت امام احمد القشاشی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ. ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ. محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے کو شاگرد بنے اللہ اکبر. اللہ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم شیخ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ. حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ. حضرت امام عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ. حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ. حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ دے کو شاگرد بنے اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو حضرت جناب حضرت شیخ اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ. شیخ الحسینوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالرحیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے بڑے بھائی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم شرع رحمت اللہ علیہ. یہ حدیث میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہے. اوے مرکز توحید اندر آن والی گل سن لے. اسی او دین لے کے بیٹھے ہاں. اسی او حدیث لے کے بیٹھے ہاں جس حدیث دا ایک سرا تواڈے ہاتھ اندر ہے تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ اندر ہے. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث خطیب پاکستان حافظ بنیامین حافظ صاحب. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے دین پر ہیں جس دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آئے تو صحیح کوئی بات کرنے والا شک میں ڈالو گے تو کسی اور کو ڈالو گے. ہم اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل سے. ہم حدیث کے نوکر ہیں. ہم حدیث کے خادم ہیں. جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے حدیث کی خدمت و خادمی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تماشا بڑھے ایویں شک کرنا. اللہ اللہ ہر چیز میرے نبی دی زبان چو نکن والی اللہ نے محفوظ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ سبحان اللہ. وہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ سبحان. ایک ایک بول محفوظ ہے میرے نبی دا. ایک ایک بول محفوظ ہے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. سبحان اللہ. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. اللہ 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 جاندا میرے نالوں تے قاری صاحب دی آواز سریلی ہے.
او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دے کنا وچ رس نو ہے گول دے کنا وچ رس نو ہے گول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں کسوں لگل آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے مانی یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مانی یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں بڑی لمبی گل کیتی ہے جے سمجھ آ جائے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول اللہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے تکبیر سارے ساتھی کھڑے ہو کے ذرا نعرہ تکبیر شان رب العالمین قرآن و سنت حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر قاری بنیامین عابد صاحب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول نعرہ تکبیر اللہ 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 بہ جاؤ ذرا ذرا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات جزی وقار اور یارو میں تہاڈی عدالت اندر ایک گل رکھنا چاہنا میں تانوں پوچھنا چاہنا اسی سند بیان کریے اسی پروف بیان کریے اسی حدیث دیاں کتاباں بیان کریے اسی استاد تے بعد استاد ذکر کریے لوگ پھر حدیث تے شک کرن سسی تے پنو دا واقعہ ہیر تے رانجے دا واقعہ لیلا تے مجنوں دا واقعہ ہیر تے رانجے دا واقعہ کوئی دلیل کوئی نہیں کوئی سند کوئی نہیں کوئی پروف کوئی نہیں کوئی کتاب کوئی نہیں زمانے دا بچہ بچہ مردا ہے وہ بلکہ منن دی کادی گل ہے ہن تے کئی ہیرا بڑیاں پھردیاں نے کئی رانجے بنے پھردے نے کئی سسیاں بڑیاں پھردیاں نے کئی پنو بنے پھردے نے کئی سونے مہیوال بنی پھردے نے اس قوم نو کی سمجھائیے کدی شک نہیں کیتا سسی تے پنو تے کدی شک نہیں کیتا لیلا تے مجنوں تے کدی شک نہیں کیتا جناب سونی مہیوال تے کدی شک نہیں کیتا ہیر تے رانجے تے جدوں شک سجدا ہے پیغمبر دی حدیث تے سجدا ہے مینوں سمجھ نہیں آندی کدی ہیر تے رانجے تے رات دی کتاب نہیں لکھی کدی لیلا تے مجنوں تے رات دی کتاب نہیں لکھی کدی جناب لیلا تے مجنوں تے رات دی کتاب نہیں لکھی کدی سسی تے پنو تے رات دی کتاب نہیں لکھی اور جدوں کتاب لکھنا بخاری تے رات تے لکھنا جدوں کتاب لکھنا رفع الیدین تے رات تے لکھنا اور جدوں کتاب لکھنا حدیث تے رات دی کتاب لکھنا اور تینوں حدیث دا ہی رات نظر آندا ہے تینوں اور کوئی رات نظر نہیں آندا اور تو کر رات کتنا کو کرے گا جدوں تک انشاءاللہ اسی زندہ رہاں گے حدیث دی نوکری کرتے رہاں گے حدیث دی خدمت کرتے رہاں گے حدیث کے منکراں نو ٹوکتے بھی رہاں گے ٹھوکتے بھی رہاں گے ماشاءاللہ حضرات
ابھی قاری بنیامین عابد صاحب اور بھائی انعام اللہ عثمانی صاحب اور ہمارے بہت بڑے پیارے خطیب عبدالرزاق طاہر صاحب، یہ تینوں بزرگ ہمارے ایک عزیز جس نے قرآن پاک